اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہونے والی ایک جنگ ہے جو اسلام کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی۔ یہ جنگ 23 مارچ 625 عیسوی بمطابق 7 شوال سن 3 ہجری میں حجاز مدینہ کے قریب واقع کوہ احد پر ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ مشرکین قریش کی طرف سے سپہ سالاری ابو سفیان کو ملی۔ مسلمانوں کے سپاہیوں کی تعداد 1000 تھی، جبکہ مشرکین قریش کے سپاہیوں کی تعداد 3000 تھی۔ ابھی سپاہی اسلام کو احد کے مقام پر پہنچے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے اس بہانے سے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کر لی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنے کے بارے میں اس کی دی ہوئی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا، اور وہ 300 لوگوں کی ایک جماعت کو لے کر مدینے واپس پلٹ آیا اور مسلمانوں کی تعداد 700 تک جا پہنچی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے اور ان کے جسم کو مسلح کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 نوجوانوں کا افسر بنا کر ایک گھاٹی پر معین فرما دیا اور تاکید کر دی تھی کہ خواہ لشکر اسلام کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے علم بردار حضرت علی علیہ السلام تھے اور کفار کا طلحہ بن ابو طلحہ۔ جنگ احد میں ہی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذوالفقار عطا ہوئی۔ یہ تلوار سب سے مختلف اور بہت زیادہ خصوصیات کی حامل تھی، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ اور جنگ احد میں ایک غیبی منادی کی آواز سنائی دی جس میں یہ کہا گیا، لا فتح الا علی، لا سیف ذوالفقار۔ علی علیہ السلام جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ جنگ احد کی پہلی مٹبھیڑ مسلمانوں کے علم بردار حضرت علی علیہ السلام اور کفار کے علم بردار طلحہ دارمی کے درمیان ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پہلے ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ابو سعید بن ابو طلحہ نے علم اٹھایا اور وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد باری باری 9 مختلف آدمیوں نے علم اٹھایا اور سارے فی النار ہوئے۔ آخر ثواب نامی ایک حبشی غلام نے ہمت کی اور آپ کے سامنے آیا، اور وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تب ایک عورت غمزہ بن علقمہ نے اس نشان کو بلند کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پے در پے واروں کی وجہ سے مسلمانوں کی فوجوں کو فتح دکھنا شروع ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان پر انصار حملہ آور ہوئے اور کفار کو پسپا کر دیا۔ ادھر حضرت ابن جبیر نے تیر بارہ کر کے انہیں بگا دیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج اسلام مال غنیمت پر جھک پڑی۔ ابن جبیر کے ساتھیوں میں کہاں تاب تھی، منہ میں پانی بھر آیا، پر ابن جبیر نے انہیں روکا اور رسول اللہ کا قول یاد کرایا، مگر یہ کاہے کو سننے والے تھے۔ غرض 7 یا 12 آدمیوں کے سوا سب چل دیے۔ آخر خالد بن ولید و اکرمہ اپنی فوج کے ساتھ بھاگتے ہوئے موقع خالی پا کر حضرت ابن جبیر کے مقابل ہوئے، اور مختصر سی جنگ کے بعد ابن جبیر اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے، اور فوج کفار اہل اسلام پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے، حتیٰ کہ فوج اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور چند جانثاروں کے سوا سب نے راہ فرار اختیار کی۔ اور تب ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہارے پسند کی چیز
یعنی کہ فتح تمہیں دکھائی دی۔ اس کے بعد تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلا پن کیا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باہم جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہے کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کے رسول پر اپنی جان فدا کر دی۔ بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا ایمان و اخلاص آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اتنے میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ایک حبشی غلام کو اپنے وصل کے وعدے پر ابھارا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیہ السلام یا پھر حضرت حمزہ کا سر کاٹ کے لا۔ وہ بولا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو میری کوئی رسائی حاصل نہیں ہوتی اور علی علیہ السلام سے خوف معلوم ہوتا ہے، مگر حضرت حمزہ کو قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمین گاہ میں جا بیٹھا، اور حضرت حمزہ بے خبر لڑائی میں مشغول تھے، اور اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ ملاؤں اینٹ کے وار سے آپ پہ حملہ آور ہوا، اور وہ حضرت حمزہ کا پہلو توڑ کر نکل گئی اور آپ شہید ہوئے۔ اور وہ مردود آپ کے پاس آیا اور آپ کے شکم کو چاک کر کے آپ کا جگر کاٹ کر ہندہ کے واسطے تحفہ لے گیا، اور ہندہ کم بخت نے اس کو چبا لیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا اور ان کے دندان مبارک زخمی ہوئے، اور پھر شیطان نے وہ حرکت کی کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے، اور پھر حضرت علی اور کچھ جانثار صحابہ کے علاوہ باقی ساری مسلمان فوج احد کے میدان سے بھاگ گئی۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور خدا حکم رسول سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ بھی منظور تھا سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے الگ کرے اور نافرمانوں کا ملیا میٹ کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب وحشت میں ہی چلے جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ثابت قدم رہنے والوں کو ہی پہچانا؟ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے کی تمنا کرتے تھے، بس اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تم اب بھی دیکھ رہے ہو، پھر لڑائی سے کیوں جی چراتے ہو؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو ہرگز خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم بدحواس باغی پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، اور باوجود یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، مگر تم جان کے خوف سے کسی کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ بس چونکہ تم نے رسول کو دکھ دیا، خدا نے بھی تم کو اس پر رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو۔ اور جب اکثر مسلمانوں کی فوج بھاگ گئی، تب حضرت علی علیہ السلام، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی نصیبہ اور ان کے شوہر اور ان کے دونوں بیٹے عبداللہ و عمارہ کے سوا سب چلے گئے، اور رسول اللہ پیچھے کھڑے بلاتے رہے۔ غرض یہ لوگ بھی شہید ہوئے، اور بیچاری نصیبہ بھی بہت زخمی ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور جانثاری کو کوئی باقی نہ رہا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حال دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو ہمدردی کہتے ہیں؟ تب حضور نے فرمایا، کیوں نہ ہو، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور میں بھی آپ دونوں میں سے ہوں۔